الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان کی یہ پہلی آیہ کریمہ جس میں قرآن کو فرقان کے نام سے اور فرقان کے لقب کے ساتھ صفت کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے عبد پر بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جس نے اپنے عبد پر نازل کیا فرقان کو، اور نازل کرنے کا مقصد بھی بیان کیا کہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے، تمام بشریت کے لیے، صرف مومنین کے لیے نہیں، بلکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالمین کے لیے نذیر بنے۔ نذیر یعنی ذے سے نذیر، نہ کہ زو سے، ذے سے نذیر کے معنی بتایا گیا کہ یعنی یہ کہ وہ جو کسی عمل کے آئندہ کے خطرات سے آگاہ کرنا کہ آئندہ اس دنیا میں اور آخرت میں کیا اس کے نتائج آنے والے ہیں، برے نتائج اور خطرات سے آگاہ کرنا۔ اور یہاں پر حق و باطل کی گفتگو ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی انسان کی زندگی اور انسان کے ایمان و عقائد و عمل اور سوچ میں باطل داخل ہوتا ہے تو وہاں پر اسے نذیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ باطل نہ پہچاننے والے لوگوں کے لیے، باطل پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے، باطل کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، یا باطل و حق کو مل جانے کی وجہ سے نہ سمجھ پانے کی وجہ سے اس کو اپنی زندگی میں لائے ہوئے ہیں جو لوگ، ان کے لیے نذیر کی ضرورت ہے کہ اس صفت کے ساتھ انبیاء کو اور خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں بار بار یاد کیا گیا ہے کہ تاکہ آ کر لوگوں کو ان کے باطل عمل اور گمراہی کے عمل کے خطرات سے آگاہ کریں، تاکہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور ماہ رمضان بہترین موقع ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ایسے باطل افکار، باطل عقائد، باطل سوچ اور باطل اعمال سے اپنے آپ کو نجات دے، اور اس صفت رسول اللہ کی اس عظیم صفت سے استفادہ کرے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر تمام حقیقتوں کو روشن کر دیا ہے، خاص کر قرآن کریم کے ذریعے سے، اور رسول اللہ کے بعد مقدس ہستیاں تھیں جن کے لیے حق و باطل صرف روشن نہیں تھا بلکہ وہ خود حق کا معیار تھے، اور حق ان کے ساتھ تھا اور وہ ہمیشہ حق کے ساتھ تھے۔ ان کے کلام، ان کے بیان سے آ کر حق و باطل روشن ہوا، یعنی وہ جس کے ذریعے سے یعنی آگاہ کیا اس کے باطل کے خطرات سے اور حق کے اثرات سے، حق کے عظیم اور اچھے اثرات سے، اور باطل کے خطرناک اور برے خطرات سے آگاہ کیا۔ تو اس کے لیے یہ ماہ رمضان ایک بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے کہ انسان، چونکہ ماہ رمضان کو یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ توبہ کا مہینہ یعنی پلٹنے کا مہینہ۔ توبہ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ توبہ یعنی کیا، یعنی آ کر کچھ کلمات ادا کر لینا، کچھ دعائیں پڑھ لینا، کچھ دعائے استغفار پڑھ لینا، یہ توبہ ہوگی۔ توبہ اصل میں ایک عمل کا نام ہے۔ توبہ صرف پڑھنے یا کہنے یا زبان پہ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ توبہ ایک عمل کا نام ہے۔ یعنی کسی بھی عمل کو اور کسی بھی نظریے کو جب انسان غلط اور باطل سمجھ لے تو اس حالت سے پلٹ جانے کا نام یہ توبہ ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں جس چیز کی تاکید کی ہے وہ ہے کہ ماہ رمضان میں انسان کا توبہ کرنا، کہ اگر اس مہینے میں کوئی انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکے تو وہ شقی ہے انسان۔ یعنی اگر ماہ رمضان میں کوئی انسان اسی طرح راہ باطل پر باقی رہے اور حق و باطل کو نہ سمجھ سکے یا فرق نہ کر سکے قرآن کی اس عظیم صفت سے جس کو فرقان کہا گیا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس عظیم صفت سے اگر انسان استفادہ نہ کر سکے کہ جو آ کر حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دیتی ہے، انسان میں وہ صلاحیت ایجاد کرتی ہے، انسان میں وہ نورانیت اور انسان میں وہ قوت ایجاد کرتی ہے، یہ صفت قرآن کی یہ صفت
اور قرآنی انسانوں کی یہ صفت کہ جس کے ذریعے سے ان کے لیے حق و باطل سب روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے پھر باطل پر رہنا، باطل پر ٹکنا، باطل سوچنا، باطل کی حمایت کرنا، باطل کے لیے پیسے خرچ کرنا، کہ عرض کیا کہ باطل کے لیے لوگ کہیں حق سے بھی زیادہ باطل پر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے بھی نہیں کہ ہم باطل پہ یہ سب کچھ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنے سے انسان باز آ سکتا ہے اگر اس کے لیے حق و باطل صحیح طریقے سے روشن ہو جائے، اور اگر اس کے لیے حق و باطل جو ہے وہ اس کا فرق معلوم ہو جائے، کہ اسی صفت کو جو قرآن نے فرقان کہا ہے۔ ہم یہاں پر قرآن مجید کی آیات سے بھی استفادہ آپ کی خدمت میں جو کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، اور خاص کر جو ایام آ رہے ہیں، ایام شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس عظیم ہستی جو خود حق و باطل کا معیار تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ عظیم کلمہ، بعد میں انشاءاللہ انہی دنوں میں آپ کی خدمت میں اس کے حوالے بھی پیش کیے جائیں گے، کہ یہ ایک معتبر روایت ہے، شیعہ اور سنی سب کے نزدیک یہ معتبر روایات میں سے ہے، کہ ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں خود رسول اللہ کے زمانے میں بھی امیر المومنین کی ذات پہچان کا ذریعہ تھی، یعنی حق و باطل کے پہچان کا ذریعہ، کہ البتہ اس کے لیے جو حق و باطل کا کلمہ نہیں استعمال کیا گیا ہے، مومن اور منافق کا کلمہ استعمال کیا گیا روایات میں، شیعہ روایات میں بھی، اہل سنت روایات میں بھی، کہ علی بن ابی طالب کے ذریعے سے مومن اور منافق کی پہچان کی جاتی تھی، چونکہ مومن یعنی حق، ایمان یعنی حق، اور نفاق یعنی بدترین، باطل کی ایک بدترین قسم، چونکہ جب ایمان حق اور باطل کے مظاہر کو دیکھا جائے، حق و باطل کے نمونوں کو دیکھا جائے، تو حق کا بلند ترین نمونہ جو ہے وہ تقوی اور ایمان ہے، اور باطل کا بدترین نمونہ جو ہے وہ نفاق اور کفر اور شرک ہے، بدترین نمونہ جو انسان کی زندگی میں جو بدترین اثرات انسان کی زندگی میں ڈالتا ہے، اور ان کے خطرات سے اگر انسان آگاہ ہے معاف کیجیے گا، اگر ان کے خطرات سے انسان آگاہ ہے تو وہ اپنے آپ کو اس صفت سے استفادہ کرتے ہوئے رسول اللہ کی نذیر کی صفت سے آ کر اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے اور پلٹا سکتا ہے، یعنی منافقانہ طرز عمل، منافقانہ سوچ، منافقانہ انداز زندگی، جہاں انسان کے لیے مشخص نہ ہو کہ اس کا اصلی راستہ کیا ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے۔ قرآن کہتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کا ہونا معلوم ہے نہ ادھر کا ہونا معلوم ہے، ظاہری طور پر ایمان کی باتیں ہوں لیکن باطن میں جو ہے باطل چھپا ہوا ہو، باطن میں شرک و کفر کے حالات سے انسان دوچار ہو، تو یہ حالت جو ہے بدترین حالت ہے۔ لہذا روایت ہے عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ دوم کے بیٹے تھے، ان سے بھی اور دیگر افراد سے بھی روایت ہے کہ علی بن ابی طالب کے ذریعے سے مومن اور منافق، اہل ایمان اور اہل نفاق کا پہچان ہوتی تھی، اور یہ بات تک بھی سلسلہ جاری رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھا معیار ہے ابھی آج کے زمانے کے لیے۔ بعض اہل سنت علماء کی زبان سے بھی یہ روایت میں نے انہی دنوں میں سنی ہے، گزشتہ مدت میں، کہ اصل یہ ایک معیار ہے، آج کے زمانے میں یہ معیار ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، اور البتہ محبت فقط محبت کے دعوے اور محبت کی چیخ پکار نہیں، بلکہ محبت یعنی وہ جو انسان کی عملی زندگی پہ اثر کرے، کیونکہ کوئی بھی محبت بہرحال تاثیر کرتی ہے، کوئی بھی عقیدہ انسان کی زندگی پہ اثر کرتا ہے، وہ عقیدہ ہی نہیں ہے جو انسان کی زندگی پر اثر نہ کرے، وہ فقط خود کو دھوکہ دینا ہے، خود کو فریب دینا ہے، ورنہ وہ چیز جو انسان کی روح کے ساتھ جس کا عقد ہو جاتا ہے اور اس کے بنیاد پر وہ عقیدہ بن جاتا ہے، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی آئیڈیالوجی اگر انسان کی روح کے ساتھ وہ عقد کی حالت میں آ جاتی ہے اور وہ عقیدہ بن جاتا ہے انسان کی روح کے لیے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح پر، انسان کے زندگی پر اس کا اثر ہو، چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ روح میں کوئی چیز آئے اور وہ جو انسان کے وجود پر اثر نہ ڈال رہی ہو۔ لہذا
جو واقعی محبت ہے اور جو واقعی جو عقیدتیں ہیں، جو واقعی عقیدہ اور احترام ہے، وہ انسانوں کے فرق کرنے کے لیے بہت ہی اچھا معیار ہے۔ آج بھی یہ معیار ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں آج تو یہ معیار ہونا اس کا بالکل ثابت ہے، بہت ہی واضح ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بعض لوگوں کے لیے روشن نہیں تھا، لیکن جن لوگوں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ کلام بار بار سنا تھا ان کے لیے بات واضح تھی کہ علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے مومن اور منافق کو پہچانا جاتا تھا۔ اور یہ روایت خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کی ہے رسول اللہ سے، البتہ وہ دوسرے پیرائے میں امام نے بیان کیا۔ نہج البلاغہ کے ظاہراً کلمات قصار میں یہ جملہ موجود ہے، ابھی اس کا ایڈریس ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہے کلمات قصار میں، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہلو سے امام نے بیان کیا، محبت اور بغض کے پہلو سے، چونکہ جو مومن ہوگا وہ حتماً اہل حق سے محبت کرے گا۔ جو مومن ہوگا وہ یقینی طور پر ایمان کے اہل ایمان سے، اور ایمان کے جس کے درجات جتنا زیادہ بلند ہے اس سے اتنی زیادہ محبت ہوگی۔ اور ایمان کے درجات میں اگر کوئی امیر المومنین ہے تو محبت بھی اتنی زیادہ شدید ہوگی۔ ایمان کے درجات میں اگر کوئی رسول اللہ کی ذات ہے تو محبت بھی اسی قدر شدید ہوگی۔ تو لازمی طور پر اگر انسان کے پاس ایمان ہے تو صاحبان ایمان سے اس کی محبت ہوگی۔ اس کے لیے بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے بندوں اور خاص کر اللہ کے بندوں میں اہل ایمان سے محبت یہ مومن کی ایک علامتوں میں سے ہے۔ اور ظاہر جب اہل ایمان سے محبت ہو تو جو ایمان کے بلند درجوں پر ان سے محبت اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہ کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اہل ایمان سے اور ایمان کی بات کرنے والوں سے، حق کی بات کرنے والوں سے، اہل حق سے وہ بیزار رہیں گے۔ وہ چاہے لباس کوئی بھی پہن لیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چولا اپنے اوپر لا کر ڈالے ہوئے ہوں، چاہے وہ سر پہ عمامہ بھی رکھ لیں، لیکن اگر زندگی باطل میں گزر رہی ہے، اگر عملی طور پر باطل سے سروکار ہے، صرف جو ہے دنیاوی منفعتیں ان کی نگاہوں میں ہیں اور دنیا کی لذتیں ہیں، دین کو بھی فقط اپنی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے اہل حق کی باتیں نہ سمجھ میں آئیں گی، نہ اس کو صرف سمجھ میں نہیں آئیں گی بلکہ حق سے بھی بیزار ہوں گے اور اہل حق سے بھی بیزار ہوں گے۔ جب بھی حق باتیں کی جائیں گی اور صاحبان حق کی باتیں ہوں گی وہ ان کو بیزاری ہوگی۔ یہ قانون ہے، یہ کوئی بہت ہی عقلی واضح قانون ہے۔ اور جہاں وہ یہ سنخیت جو ہے، قرآن جو کہتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ایک سنخیت جو ہے وہ لازمی ہے، یعنی سنخ و سنخ سے محبت ہوتی ہے۔ کنت فارسی میں یہ جو محاورہ ہے شعر کی شکل میں، کبوتر با کبوتر باز با باز کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ، اور ایک جنس اپنے جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے۔ یعنی یہ کہ کوئی انسان کسی سے محبت اسی وقت کرتا ہے کہ جب اس کے اندر وہ سنخیت پائی جاتی ہے، ایک جیسی چیز پائی جاتی ہے۔ اگر انسان کے اندر حق ہے تبھی وہ اہل حق سے محبت کرے گا، تب اسے حق باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اگر انسان اپنی عملی زندگی میں حق پر زندگی گزار رہا ہے تبھی اس کے دل میں حق باتیں اترتی چلی جائیں گی، ورنہ اگر اس کی عملی زندگی ممکن ہے نعرے کتنا بھی حق کے لگا رہے ہو، جیسے ابھی عالمی پیمانے پر حق اور عدالت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن پوری سیاست ہی باطل ہے، پورا میدان سیاست ابھی باطل کر دیا گیا ہے دنیا کے لیول پر، تو وہاں نعرے لگانے سے نہیں ہوتا، بلکہ اگر انسان کی عملی زندگی میں عدالت ہے، عملی زندگی میں امانت داری ہے، عملی زندگی میں سچائی ہے، اگر انسان کی عملی زندگی میں حق اور حق پرستی ہے تو لازمی طور پر وہ اہل حق سے محبت کرے گا، اور اہل حق کی باتیں اس کو سمجھ میں آتی نظر آئیں گی، اہل حق سے بیزار نہیں ہوگا، اپنی منفعتوں کو دیکھتے ہوئے یا اپنی حسادت اور دیگر وجہوں سے جو ہے وہ اہل حق کی توہین نہیں کر رہا ہوگا لازمی طور پر۔ اور اس معیار پر جو جتنا زیادہ بلند ہوتا چلا جائے گا اتنی زیادہ محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ مثلا ایک وقت ہے کہ ایک عام انسان سے محبت ہے چونکہ حق پرست ہے، پھر ایک بڑے انسان سے محبت ہے چونکہ وہ حق پرست ہے، ایک بڑے عالم سے محبت ہے چونکہ وہ حق پرست ہے، پھر وہ محبت جو ہے مثلا ایک انسان کو اپنے بھائی سے، اگر حق پرست انسان ہے اس کو اپنے سگے بھائی سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنا مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو، کیونکہ انہوں نے حق کے لیے بہت ہی عظیم کارنامہ انجام دیا۔ وہ محبت جو ہے وہ حق کی بنیاد پر ہے۔ وہ جو سنخیت ہے وہ ایمان کی سنخیت ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ہم سنخ ہونا، ہم ردیف ہونا، ہم فکر ہونا،
وہ اسی محبت کو اتنا زیادہ بڑھاتی چلی جاتی ہے. پھر اسی معیار کی بنیاد پر انسان کو مثلاً ائمہ سے کتنا عشق ہوگا، انبیاء سے کتنا عشق ہوگا، چاہے وہ انبیاء کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے. مثلاً جناب نوح سے کیوں عشق ہوگا؟ کیونکہ اس سنخیت کے معیار پر بلند نظر آ رہے ہیں. جناب ابراہیم سے اتنی کیوں محبت ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر ہم صاحب ایمان اور صاحب حق ہیں اور صاحب توحید ہیں تو اس توحید کے پرچم بلند کرنے والے انسان سے بہرحال انسان کو محبت ہو، چاہے فاصلہ 4000 سال سے زیادہ کا ہو جائے. اور اسی معیار پر آ کر دیکھیں تو کیوں رسول اللہ سے اس قدر محبت ہونا چاہیے؟ یعنی دنیا کی سب سے زیادہ محبتوں کا مرکز کیوں رسول اللہ کی ذات بنے؟ اسی ایمان کی بنیاد پر، اسی حق کی بنیاد پر، اسی حق کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی بنیاد پر. اور اسی معیار پر آ کر امیر المومنین سے لوگ محبت کرتے تھے. اصل امیر المومنین کو معیار قرار دیا تھا، اور اسی معیار کو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بیان کیا ہو، اور بہت ہی خوبصورت لہجے میں بیان کیا. فرمایا کہ اگر، بہت ہی عجیب کلمہ ہے، فرمایا کہ لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر ماروں، کہ یہ بہت ہی یعنی پورے جسم میں سب سے زیادہ حساس پارٹ جو کہا جاتا ہے، باڈی کا پارٹ جو ہے وہ ہے ناک. ناک میں ذرا سی چوٹ جو ہے وہ انسان کو بالکل بے قابو کر دیتی ہے. انسان کا اختیار، بعض لوگ جو ہے وہ جو دوسروں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں بچپن میں یہ کرتے ہیں کہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر کسی کو مارنا ہو تو ناک پہ مار دینا. اس کے بعد انسان جو ہے بالکل بے قابو ہو جاتا ہے، اپنے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے. ہلکی چوٹ بھی ناک پر لگنے والی انسان کو بہت زیادہ شدید ہوتی ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی اس تلوار سے، ہاتھ سے نہیں، مکے سے نہیں، بلکہ میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر ماروں، اس میں دو پہلو ہو سکتا ہے تلوار سے مارنا. ایک تو درد کا پہلو ہو سکتا ہے، دوسرے ایک محاورہ اور بھی ہمارے درمیان میں، ناک کٹنا. چونکہ ناک جو ہے وہ اصل میں ایک عزت کا معیار ہے کہ فلاں انسان، یعنی عزت کا ایک نمونہ محاورے کے طور پر. اور ظاہر تلوار سے انسان کی ناک پہ مارنا یعنی دونوں پہلو ہو سکتا ہے. شدید درد، یعنی اگر میں مومن کو شدید درد بھی پہنچاؤں یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ایک مومن دوسرے مومن کو درد نہیں پہنچا سکتا، پھر وہ تو امیر المومنین ہے. ایک مومن دوسرے مومن کو نہ جسمانی درد پہنچا سکتا ہے نہ روحانی درد پہنچا سکتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن پر تہمتیں نہیں لگا سکتا، ایک مومن دوسرے مومن پر الزامات نہیں لگا سکتا، ایک مومن دوسرے مومن کی توہین نہیں کر سکتا، چونکہ یہ سب درد جو ہے جسمانی درد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ اس محبت کو سمجھانے کے لیے امیر المومنین مثال دے رہے ہیں کہ لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کی ناک پر اپنی اس تلوار سے ماروں اس لیے کہ وہ مجھ سے بغض کرے، تو امیر المومنین بہت ہی اعتماد اور پورے بھروسے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہ، ما ابغضنی، وہ مجھ سے بغض نہیں کر سکتا. مومن کو مجھ سے تکلیف بھی پہنچے تو بھی مجھ سے بغض نہیں کرے گا. ایک مومن انسان اگر اس کو سختی سے بھی گزرنا پڑے تو بغض نہیں کرے گا، بلکہ امیر المومنین کے زمانے میں صرف مالک اشتر جیسا انسان جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا تھا، لیکن اس مشکل میں ڈالنے سے امیر المومنین سے محبت بڑھتی جاتی تھی، امیر المومنین سے عشق بڑھتا جاتا تھا، چونکہ حق کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، صاحب حق کے لیے کر رہے تھے، اہل حق کے لیے کر رہے تھے، خود حق کے لیے کر رہے تھے. امیر المومنین حق تھے، لہذا زخم کھانا، تلواریں کھانا، سختیاں اٹھانا، کئی راتوں تک بیدار رہنا، دن میں جا کر کئی گھنٹوں تک میدان جنگ میں رہنا، زخم کھاتے رہنا، یہ سختیاں، پیاسے رہنا، دریائے فرات پر پہرا لگا دیا، شام کے لشکر میں پیاسے رہنا، خود پیاسے رہ کر دوسروں کی پیاس کی فکر کرنا، تو حق کی راہ میں سختیاں بھی لذت بخش ہو جاتی ہیں. امیر المومنین کی راہ میں اور المومنین کے حق کے لیے سب سے زیادہ سختیاں اٹھانے والی ہستیوں میں سے ایک ہستی جو ہے وہ مالک اشتر کی تھی، عمار یاسر کی تھی. یہ رسول اللہ کے اصحاب تھے. عمار یاسر تو رسول اللہ کے ابتدائی اصحاب میں سے تھے اور بہت زیادہ سختیاں اٹھانے والے تھے. خود رسول اللہ کے لیے انہوں نے بہت ساری سختیاں اٹھائیں. سب سے پہلے اسلام کی راہ میں شہید ہونے والے جناب عمار یاسر کی ماں اور جناب عمار یاسر کے باپ تھے. یہ سختیاں ان کے لیے لذت بخش تھیں
کہ اللہ کی راہ میں اور حق کی راہ میں یہ قربانیاں دی ہیں، تو وہ سختیاں ان کو جو ہے بغض نہیں، یہ نہیں کہ یہ کیا ہو گیا، رسول اللہ کی حمایت کرنے کے نتیجے میں میں باپ سے محروم ہو گیا، رسول اللہ کی حمایت کرنے کے نتیجے میں ماں سے محروم ہو گیا تو رسول اللہ سے بیزار ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ محرومیت رسول اللہ سے عشق کو اور بڑھا دیتی ہے۔ مالک اشتر کی سختیاں امیر المومنین سے ان کے عشق کو اور بڑھا دیتی ہیں، اور اسی لیے پورے بھروسے سے امام نے فرمایا کہ ما ابغضنی، وہ مجھ سے بغض نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے دور نہیں ہو سکتا، میں اس کو سزا دوں پھر بھی وہ مجھ سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسرا جملہ فرمایا کہ وَلَوْ سَبَبْتُ الْأَرْضَ بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ أَلَا أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر میں پوری اس دنیا کو اپنے تمام خزانوں کے ساتھ ایک منافق کی گود میں لے جا کے ڈال دوں کہ یہ میں پوری دنیا تجھے دیتا ہوں، یہ سب کچھ تجھے دیتا ہوں اس لیے کہ تو محبت کر مجھ سے، تو ما احبنی، امیر المومنین محبت کے لالچی نہیں، امیر المومنین کسی کی محبت نہیں چاہیے، چونکہ امیر المومنین سے محبت کرنے والے ایسے ہیں کہ جو کافی ہیں، اور یہی ہوتا ہے ایک عظیم انسانوں کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ اس سے بغض کرنے والے بھی بہت شدید ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرنے والے بھی بہت شدید ہوتے ہیں۔ آج کائنات میں پوری اس تاریخ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بھی ویسے شدید ہیں، اگر جن لوگوں کو معرفت ہے، جن لوگوں کی معرفت نہیں ان کے بارے میں ہم نہیں بات کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے ہو، مذہب ہو، جس سے ہو، جن لوگوں کو معرفت ہے ذات پیغمبر اکرم کی، تو رسول اللہ پر محبت کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے وہ اتنے شدید ہیں کہ اپنی ایک جان نہیں، اگر ان کو 1000 جانیں بھی دینی پڑی رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کے ایک حکم کے لیے، رسول اللہ کی ایک تعلیم کے لیے، رسول اللہ کے ایک مطلب کو باقی رکھنے کے لیے تو اپنی جان دینے تیار ہے۔ اس کا سب سے بڑا نمونہ خود امیر المومنین کی ذات کہ رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے تعلیمات کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اور سختیاں اٹھانے والی ذات خود امیر المومنین کی ذات ہے، تو یہ خود ایک بڑا معیار ہے۔ اسی اعتبار سے بغض کرنے والے بھی، صاحبان حق سے بغض کرنے والے، خود بہت ہی اچھا معیار ہے۔ ابھی میں زیادہ اس گفتگو کو نہیں کر پاؤں گا، جن برادر کو تفصیل سے اس بارے میں جاننا اور پڑھنا ہے وہ خود شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، اس شہید کا ذکر ہوتا رہا ہے اس ماہ رمضان میں، خدا رحمت فرمائے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پیاری سی کتاب ہے، بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، چھوٹی کتاب ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اور حسین کتاب ہے، امام علی علیہ السلام کا جاذبہ اور دافعہ و جاذبہ امام علی، فارسی میں ہے، اردو میں ترجمہ ہے، اور بھی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، عربی اور دیگر زبانوں میں، شاید انگلش میں بھی کہ امیر المومنین السلام کا جاذبہ کیسا تھا، کس طرح لوگوں کو جذب کرتے تھے، کس طرح لوگ عاشق ہوتے تھے، اور جذب کرنے کے وہ فضیلتیں، وہ کمالات، وہ بلندیاں، وہ قربانیاں، وہ راہ حق میں برداشت کی جانے والی سختیاں، وہ راہ حق پر مضبوطی سے باقی رہنا، وہ باطل کے مقابلے میں ہمیشہ ڈٹے رہنا، وہ باطل کے سرنگوں کرتے رہنا، باطل کو ہمیشہ سرنگوں کرتے رہنا اور اس کے لیے سختیاں اٹھانا، یہ ساری چیزیں، اور عوام کا پھر وہ تقویٰ، وہ زہد، وہ پاکیزگی، وہ شجاعت، وہ طہارت، وہ عفت، وہ تمام عظیم صفات، وہ علم، وہ حکمت، وہ تمام صفات جو انسان کے لیے سبب بنتی ہیں ایک انسان کو جذب کرنے کے لیے، نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ پوری تاریخ میں انسان جذب ہوتا چلا جاتا ہے، کھنچتا چلا جاتا ہے کرداروں کی بنیاد پر۔ اور اسی طرح سے پھر دافعہ بھی شدید ہے، یعنی جب یہ انسان حق کا معیار ہے تو اس کے دشمن بھی جتنے باطل ہوں گے وہ شدید دشمن کرنے والے ہوں گے، پھر وہ معمولی دشمنی نہیں کریں گے، ان کی دشمنی بھی بہت زیادہ شدید ہوگی۔ اب اس کو جو لوگ آپ برادران جو سن رہے ہیں یا خواہران جو سن رہی ہیں، ہم اپنے معیار پر نہیں دیکھیں کہ ہم معمولی لوگ ہیں، ہم سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو کیا کرے گا، ہم سے کوئی نفرت بھی کرتا ہے تو کیا کرے گا، اصل ہم ہیں کس لائق کی جس سے محبت کی جائے یا نفرت کی جائے۔ لیکن جو واقعاً تاریخ کے عظیم انسان ہیں ان کی پہچان کا ایک معیار ہی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ان کے محبت کرنے والے کیسے لوگ ہیں، ان کے دشمنی کرنے والے۔ اگر کسی کی دشمنی کی جاتی ہے تو اس سے بھی اسی معیار سے سمجھا جائے کون لوگ کر رہے ہیں دشمنی۔ مثلا اگر اہل حق کی دشمنی کی جاتی ہے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھیں کون لوگ کر رہے ہیں۔
مثلا اگر عمرو بن عاص اور حاکم الشام جیسے لوگ امیر المومنین سے دشمنی کر رہے ہیں تو یہ امیر المومنین کا حقیقی قد اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ امیر المومنین کا قد اتنا عظیم ہے، امیر المومنین اتنی عظیم ذات ہیں، امیر المومنین اتنا حق پر استحکام رکھتے ہیں کہ جو باطل ہیں وہ امیر المومنین سے بغض کرتے ہیں۔ اور اسی طرح امیر المومنین کی راہ پر چلنے والے آج جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے بزرگان ہیں، جو ہمارے رہبران ہیں ہماری قوم کے اور تشیع کے جو رہبران ہیں، جو راہ امیر المومنین کو جنہوں نے نعرے سر نہیں لگائے بلکہ راہ امیر المومنین کو جو آ کر زندہ کیا ہے، جو باطل کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے ہیں، جنہوں نے باطل کے مقابلے میں اتنے سارے جوانوں کی قربانی دی ہے، جو باطل کے مقابلے میں جا کر سیریا میں، عراق میں، یمن میں، ہر جگہوں پر ماؤں نے قربانیاں دیں، سختیاں اٹھائیں، جو اس راہ پر چلے، جن کا سارا ہم و غم جو ہے وہ حق کی سربلندی اور کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، اور سارا ہم و غم جو ہے باطل کو شکست دینا اور باطل کے حوصلوں کو پست کرنا ہے۔ خوب ان کا بھی یہی وہ بھی اسی معیار پہ تولے جائیں گے کہ دیکھیں کہ ان سے نفرت کرنے والے لوگ کون ہیں، چونکہ اگر نفرت نہ کریں تو اس کا مطلب کہ حق ہی پر نہیں ہے، یہ تو لازم ہے۔ ان سے بغض رکھنے والے، ان سے بیزاری کی اظہار کرنے والے خوب لازم ہے، ہونا ہی ہے۔ اگر انسان حق پر ہے اور جتنا شدید حق پر ہے اور جتنا قوت سے حق پر ہے اور جتنا مضبوطی سے حق پر ہے، اتنا ہی لازمی طور پر باطل کو اس سے بیزاری ہوگی۔ لہذا اس کو دیکھ کر لوگ پریشان نہیں ہوں، فقط ہاں پہچان سکتے ہیں، پہچان کا ایک طریقہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یا تو انسان وہ انسان نادان ہے کہ جس کو حق و باطل پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کے سامنے فرقان ابھی تک آیا ہی نہیں، اس نے قرآن کو کبھی فرقان بنایا ہی نہیں، اس نے قرآنی انسانوں کو فرقان یا تو وہ جانتا ہی نہیں ہے، یا اگر جانتا ہے تو جس بنیاد پر حسادت یا منفعات یا خود پرستی یا اقتدار پرستی، جس بنیاد پر وہ اہل حق سے جو ہے وہ بیزار ہے اور اہل حق سے وہ اظہار نفرت کر رہا ہے۔ بس اس معیار کو امیر المومنین نے خود بیان کیا، اور یہ معیار جو ہے علماء اہل سنت نے بھی آ کر بیان کیا ہے، آج بھی بیان کر رہے ہیں، کتابوں میں بھی موجود ہیں، روایتیں اس کے لیے موجود ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ذریعے سے پہچان کرتے تھے، حق و باطل کی پہچان کرتے تھے۔ بس امیر المومنین کی ذات خود ایک فرقان ہے، یعنی امیر المومنین کی صفت بھی ہے فرقان، جیسے قرآن کی صفت ہے۔ یہ تو رسول اللہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یہ کتاب و عطرت یہ ساتھ ساتھ ہے، یہ بھی بہت معتبر روایت ہے۔ یعنی کبھی ایک مرتبہ ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، پورے تقریباً 1 گھنٹے تک کی تمام برادران اہل سنت کی معتبر تفاسیر اور احادیث کی کتابوں سے اور تاریخ کی کتابوں سے، یعنی بڑی تعداد میں جو بہت ہی اہم کتابیں، 20 کتابوں کا حوالہ دیا گیا، صحیح مسلم سے لے کر اور بہت ساری کتابوں کا، کہ جہاں پر یہ روایت موجود ہے کہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میری کتاب، اللہ کی کتاب، میری عطرت، اللہ کی کتاب، میری عطرت، یہ دونوں حق کا معیار ہیں، ان دونوں سے تم متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہاں پر یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اگر بعض روایتوں میں برادران اہل سنت کے بعض روایتوں میں اگر کتاب اللہ و سنتی کا ذکر ہے تو اگر ہے تو کوئی اس میں ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، لازم نہیں کہیں کہ نہیں یہ روایت غلط ہے، نہیں، اس میں غلط ہونا مشکل نہیں ہو، ممکن ہے بعض لوگوں کی نیتیں صحیح نہیں ہوں، لیکن اس لیے غلط ہونے کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ کی سنت جو ہے وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام عطرت پر، یعنی یہ کہ رسول اللہ کی سنت میں اور اہل بیت کی سنت میں کوئی ٹکراؤ تھوڑی نہیں ہے، وہ اہل بیت بھی وہی پیش کریں گے جو رسول اللہ کی سنت ہوگی۔ لہذا یہ رسول اللہ کی سنت کے ذریعے سے بھی حق کو پہچانا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ کی عطرت کے ذریعے سے حق کو پہچانا جا سکتا ہے، رسول اللہ کے اہل بیت کے ذریعے سے حق کو پہچانا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن کو فرقان بتایا گیا، اس کے ذریعے سے حق و باطل کو پہچانا جا سکتا ہے، یہ معیار ہے۔ پھر امیر المومنین نے پھر اسی روایت میں، اسی کلمہ کثار میں اس کی وجہ بھی بیان کی، اور یہ وجہ جو ہے وہ بھی الگ روایتوں میں موجود ہے، شیعہ سنی روایتوں میں موجود ہے، وہ وجہ بیان کی کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں پوری دنیا بھی کسی منافق کو دے دوں پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر، میں بیچ میں یہ جملہ کہتا رہوں، جو لوگ سنیں، ابھی سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، کہ اس معیار پہ انسان تھوڑا اپنے آپ کو تولے کہ عشق امیر المومنین، عشق علی ابن ابی طالب کی اگر وہ دھڑکن اپنے دلوں میں محسوس کر رہا ہے تو خوش ہو، لیکن اگر وہ دھڑکن محسوس نہیں کر رہا ہے، اگر وہ عشق علی ابن ابی طالب کو محسوس نہیں کر رہا ہے تو اپنے ایمان کے بارے میں تھوڑا سوچے انسان،
اپنے نفاق کا علاج کرے، چونکہ یہ چیزیں قابل علاج ہیں، قرآن نے اس کا علاج بیان کیا ہے۔ رسول اللہ نے اسی لیے مہلت دی تھی منافقین کو تاکہ وہ علاج کر کے آئیں، اور بہت سارے لوگ علاج کر کے آ بھی گئے تھے۔ مثلا جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے لوگ جو پروپیگنڈے بھی کر رہے تھے، خود بھی نہیں جا رہے تھے، دوسروں کے بھی حوصلے پست کر رہے تھے، بیچ میں سے واپس چلے آئے تھے، چھوڑ کے چلے آئے تھے۔ منافق لوگ تھے، شدید منافق لوگ تھے، جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں، غالباً سورہ انفال میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ خوب یہ منافقین لوگ تھے، لیکن رسول اللہ کو حکم دیا کہ موقع دیں، اور رسول اللہ نے موقع دیا، اور بعض لوگ پلٹ کے آئے، انہوں نے توبہ کی، اتنی توبہ کی کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا، اللہ کی طرف سے معافی کا، معاف ہونے کی سند بھی مل گئی ہے، رسول اللہ سے بھی کہا کہ چھوڑے، معاف کر دیں ان کو۔ تو یہ جو اگر نفاق کی حالت انسان محسوس کر رہا ہے، اور نفاق کی پہچان بہت ساری قرآن میں بتائی گئی ہے، ان پہچانوں پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈھونڈیں، تلاش کریں، ان سوروں میں جا کر، قرآن کے 10-11 سوروں میں نفاق کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہے، اس کو جا کے پڑھیں، بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ منافقین تک، ان سوروں میں جا کر پڑھیں تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ نفاق کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں، کیا باطن میں ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، ان کی زندگی کے ظاہر کیا ہوتا ہے، باطن کیا ہوتا ہے۔ انسان خود ہی اپنے آپ کو پہچانے، اگر وہ تنہا زندگی گزار رہا ہو، اپنے صرف موبائل کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا ہو، تو اس کی زندگی کیا ہے، اور اگر وہ لوگوں کے درمیان میں ہو، مسجد میں ہو، حسینیہ پہ ہو، ممبر پہ ہو، اور نوحہ پڑھ رہا ہو، کیمرے کے سامنے ہو، تو وہ کیا زندگی ہوتی ہے، اور تنہا جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ پرسنل جو ہے پی سی اور لیپ ٹاپ اور موبائل کے ساتھ ہو، خدا نخواستہ تو کیسی ہے، یعنی یا اور بھی اسی طریقے سے۔ لیکن اس میں یہ سارے معیار ہیں پہچاننے کے، لیکن اس میں ایک معیار خود یہی ہے کہ اس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے یا نہیں ہے، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اہل بیت میں خاص کر امیر المومنین کے لیے تعداد تاکید روایتوں میں امیر المومنین کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر محبت کی کمی محسوس کر رہا ہے، محبت سے مراد یعنی واقعی محبت سے مراد وہ دیوانگی نہیں، وہ جو بعض لوگ دیوانوں کے طور پر نکل جاتے ہیں، نہ دین ہے، نہ عمل ہے، نہ کردار ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ ظاہر ہے، نہ باطن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کہیں کہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اسے محبت نہیں کہتے، اسے حماقت کہتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی محبت ہے، وہ محبت جو مالک اشتر کے دل میں تھی، امیر المومنین کی وہ محبت جو عمار یاسر کے دل میں تھی، محبت کے معیار آ کر ان لوگوں سے ڈھونڈے ہیں، وہ محبت جو میثم تمار کے دل میں تھی، وہ جو عنبر کے دل میں تھی، جو رشید ہجری کے دل میں تھی، وہ محبت جو ایسے عاشقوں کے دل میں تھی، جو اپنی زندگی کے لمحے لمحے سے محبت کا ثبوت دے رہے تھے، وہ اپنی زبان سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے تھے، زبان سے تو فقط شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے کہ حق نہیں ادا ہو رہا ہے، علی کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے، امام کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے، یہ حق ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ الہی انسانوں کا جس طرح اللہ کا حق نہیں ادا ہوتا، اس طرح اللہ کے دین پہنچانے والے لوگوں کا، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے لیے قربان کی، ان کا حق جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ادا ہوتا۔ جب امیر المومنین خود اللہ کی بارگاہ میں آتے، پروردگار لا یودی حقہ المجتہدین، پروردگار بہت زیادہ کوشش کرنے والے بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حق جو ہے انسانوں پر، امیر المومنین جیسی ذات کہہ رہی کہ لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، اللہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کی معرفت کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ وہ اسی طرح اللہ والوں کا، رسول اللہ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم جیسے معمولی لوگوں سے اگر چند نعت اور چند نصیحت اور چند اذان اور چند اقامت اور ان چند اعمال کے ذریعے سے رسول اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، یا ان بعض اعمال کے ذریعے سے، بعض قصیدے اور محفل و مجلس کے ذریعے سے یہ امیر المومنین کا حق ادا نہیں ہوتا، یعنی واقعاً حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ واقعی محبت، جو محبت جس محبت کو مالک اشتر نے اپنی پوری عملی زندگی سے پیش کیا، جس محبت کو سلمان و ابو ذر نے اپنی پوری عملی زندگی سے پیش کیا، اگر اس محبت کی کمی محسوس ہو رہی ہے، انسان اس محبت کو اضافہ کرے تاکہ اس کے ذریعے سے نفاق کا علاج ہو۔ واللہ، خدا کی قسم، انسان بڑے خطرے میں، نفاق کا خطرہ بڑا خطرہ ہے۔ یہی جو ظاہری اظہار کر رہے ہوتے ہیں محبتوں کا، اور
ان کی عملی زندگی اتنی فاسد و فاسق زندگی ہوتی ہے، یہ خود ایک بڑا نفاق ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافق لفی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ تو وہ اپنے اس نفاق کا انسان علاج کر سکتا ہے، اللہ جو ہے توفیق دے، سب کو توفیق دے گی، جتنا بھی اثر ہو ان سب سے اپنے آپ کو بچائے اور اس کا علاج کرے۔ تو اس معیار کو امیر المومنین نے بیان کیا اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کی۔ وجہ جو ہے اپنی طرف سے نہیں بیان کی، بلکہ وجہ جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کی۔ فرمایا کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اے علی تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر مومن، اور اے علی تم سے بغض و نفرت نہیں کر سکتا مگر منافق۔ تو چونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، لہٰذا رسول اللہ کے اس کلام کی بنیاد پر یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر میں منافق کو پوری دنیا بھی اٹھا کے دے دوں پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کے کلام کی شرح ہے، رسول اللہ کے کلام کا وہ یقینی مرحلہ ہے کہ میں پوری دنیا بھی دے دوں پھر بھی مجھ سے منافق محبت نہیں کرے گا۔ بس جو اہم چیز مسئلہ ہے انسان کی زندگی کے لیے ان خطرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ان خطرات سے نجات پانے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان کی شکل میں وہ صحیح، انسان کے پاس وہ صحیح معیار موجود ہوں جو قرآن میں پیش کیے گئے ہیں اور جو ایسے عظیم انسانوں کی عملی زندگی سے ہماری نظروں کے سامنے آیا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کے سامنے قرآن سے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے، اس سے چونکہ یہ گفتگو جاری ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اور جاری رہے گی۔ اور ابھی چونکہ پھر جو ایام آ رہے ہیں آئندہ، بہرحال پچھلا دن گزرا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، جو اس کے پہلے کے ایام، اور اس کے بعد پھر جو ایام آ رہے ہیں، تو ان ایام امیر المومنین، ایام شہادت امیر المومنین علیہ السلام، تو یہاں پر جو ہے امیر المومنین کے کلام سے بھی تھوڑا ہم استفادہ کریں گے، اور خاص کر کلام کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی سیرت سے۔ البتہ یہاں پر ساری گفتگو نہیں ہو پائے گی چونکہ نہج البلاغہ میں ایک موضوع، یعنی 3-4 موضوعات میں سے، 3-4 بہت ہی اہم موضوعات میں سے ایک موضوع جو ہے وہ حق ہے، جس پر امیر المومنین نے بہت گفتگو کی ہے، حق کے مختلف پہلوؤں سے۔ سب سے زیادہ گفتگو جو ہے توحید کی ہے اور تقویٰ کی ہے، اور انہی ردیف میں پھر تھوڑا اور آئیں تو ایک بہت زیادہ جو گفتگو امیر المومنین نے کی ہے وہ حق پہ گفتگو کی ہے، لہذا وہ ایک الگ موضوع ہے کہ نہج البلاغہ کی روشنی میں حق کے پورے موضوع کے طور پہ اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ شاید تھوڑا سا صرف بعض کلمات سے استفادہ ہوگا اس عظیم انسان کی یاد میں کہ جس نے حق کے لیے عظیم ترین قربانیاں دیں۔ اگر یوں دیکھے جا کے تعداد کے لحاظ سے تقریباً ایک دیکھ رہے تھے، شمار بھی کرنے کی کوشش کی، تقریباً جو ہے 300 سے زیادہ مرتبہ یہ کلمہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور تقریباً اسی تعداد میں 300 سے زیادہ مرتبہ جو ہے حق کا کلمہ نہج البلاغہ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ قرآن تو میں شمار کر رہا تھا، تقریباً مجھے اتنا ہی نظر آیا، اور سائٹوں پہ بھی موجود ہے۔ اور نہج البلاغہ میں ایک بہت ہی بزرگ استاد گزرے ہیں، خدا رحمت کرے، آغا دشتی، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں امیر المومنین کی زندگی پر اور امیر المومنین کے زندگی کے مختلف عملی پہلوؤں پر، اور خاص کر نہج البلاغہ بھی بہت زیادہ کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ شمارش بیان کی تھی، مجھے فرصت نہیں ہو پائی کہ پھر شمار کر سکیں، تو تعداد تقریباً ایک جیسی، یعنی 300 سے زیادہ مرتبہ جو ہے قرآن میں، البتہ مختلف معنی کے لحاظ سے، چونکہ کلمہ حق کے معنی جو ہے وہ الگ الگ حالت میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن بہرحال بازگشت سب کی ایک ہی طرف ہوتی ہے، اور اسی طرح نہج البلاغہ میں اتنی بڑی تعداد میں۔ اور معنی کے لحاظ سے اگر یہاں پر ہم آگے، چونکہ ہم اس بحث پہ داخل ہونا چاہتے ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالی، کہ جتنے بھی حق کے معنی ہیں سب کی بازگشت اس کی طرف ہوتی ہے کہ حق یعنی جو چیز ثابت ہے، جو چیز جس میں اصل لغت میں جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ معجم و مقائص اللغہ، اس میں کہا کہ الحق و یدل علی احکام الشیء، یعنی احکام یعنی محکم ہونا، مضبوط ہونا۔ کوئی چیز محکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے تو اس کے لیے بقا ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی ہلکی، جتنی کمزور، جتنی
ہلکی ہوتی ہے اتنی جلدی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حق کی ایک تعریف پہلے ہوتی رہی ہے کہ حق جو ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اللہ کی ذات حق ہے، جو قرآن میں جگہ جگہ بار بار شاید دسیوں جگہ پہ اس کلمے کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ حق اللہ ہے، انہ هو الحق، الگ الگ کلمات کے ساتھ، اور حق اللہ کی طرف سے یہ آیتیں پیش کی جا چکی ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ آیت بھی تکرار ہوئی ہے، ایک مرتبہ نہیں ہے، متعدد بار یہ آیت تکرار ہوئی ہے۔ تو معیار میں بتایا گیا تھا کہ چونکہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، لہذا حق بھی باقی رہنے، یعنی حق کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ حق یعنی ثبوت، حق یعنی ثبات، حق یعنی ثابت ہونا، حق یعنی کسی شے کا احکام، حق یعنی کسی شے کا صحیح ہونا۔ الحق یدل علی احکام الشیء وصحتہ، حق دلالت کرتا ہے کسی شے کے محکم مضبوط ہونے پر اور اس کے صحیح ہونے پر۔ صحیح ہے اسی لیے اس کو باقی بھی رہنا ہے، محکم ہے لہذا اس کو باقی رہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر باطل کیا ہوگا؟ باطل کی تعریف اس کے مخالف، الحق کو نقیض الباطل، پس حق جو ہے باطل کے نقیض ہے، باطل پھر کیا ہو جائے گا؟ باطل اسی اعتبار سے کمزور، ختم ہونے والا، غیر ثابت، نہ ٹھہرنے والا، یہ باطل کی تعریف ہو جائے گی۔ یا راغب اصفہانی جو قرآنی کلمات کے اعتبار سے ان کی ایک ہی جلد میں جو ہے قرآنی کلمات کے جو معنی کی ہیں، مفردات راغب کے نام سے، بہت ہی معتبر کتابوں میں سے مانی جاتی ہے قرآن کے کلمات کو سمجھنے کے اعتبار سے، انہوں نے اپنے اس کتاب کے 125 نمبر صفحے فرمایا کہ اصل الحق المطابقۃ والموافقہ، حق کی اصل یہ ہے، حق کی اصالت اور حقیقت یہ ہے کہ حق جو ہے وہ مطابق ہوتا ہے کس کے؟ واقعیت کے، اور موافق ہوتا ہے واقعیت، یعنی جو چیز واقع ہے، جو حقیقت ہے اس کے موافق ہونا، اس لیے حق سے ہی حقیقت کا لفظ بنا ہوا ہے۔ یعنی اس طرح سے یہ لفظ جو تقریباً وجود جیسا ہو جاتا ہے، جیسے وجود کا لفظ ہے نا، وجود یعنی جو ہے، جو ہے وہ وجود ہے، اور جو ہے کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، وجود کے ساتھ یعنی صحیح واقعیت کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ حق ہو جائے گا۔ اگر اس کے مطابق بیان ہو تو وہ جو ہے سچائی ہو جائے گی۔ اس لیے وجود اور حق اور صداقت یہ سب بہت ہی قریب کے کلمات ہیں۔ اگر وجود کسی چیز کے واقع ہونے کے مطابق حکم بھی لگایا جا رہا ہے، بیان بھی کیا جا رہا ہے، یہ صداقت اور سچائی ہے۔ کوئی شے اگر واقعی کے مطابق ہے تو یہ حق ہے واقعیت کے مطابق، اور پھر اسی کے بالکل مقابل میں جو چیز واقعیت کے مطابق بیان نہیں ہو رہی وہ جھوٹ ہے، جو چیز واقعیت کے مطابق نہیں ہے وہ باطل ہے، پھر جو چیز باطل ہے چونکہ واقعیت کے مطابق نہیں، لہذا اس کو رہنا بھی نہیں، ختم ہو جانا، جس کی مثال شروع میں دی جا چکی کہ جو باطل ہے وہ سایہ کی طرح ہے، سایہ اپنا وجود نہیں رکھتا۔ اس کی ایک جب قرآنی مثال میں ہم آ رہے ہیں، انشاءاللہ آج شروع کر دیں گے یا کل یہ بات شروع ہو جائے گی، جس کا وعدہ بھی ہوتا رہا ہے کہ قرآن نے حسین ترین اور خوبصورت ترین تعبیر جو ہے وہ قرآن کی ہے حق و باطل کو پہچانوانے میں۔ اور یہ جو بحث ہے فرقان کی بحث، فرقان کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، تو وہ آیت جو ہے اس کی گفتگو ہم انشاءاللہ کل سے شروع کر دیں گے، چونکہ بہت ہی اہم آیت ہے، شاید اس کے ایک دو دن گفتگو ہو، اور بہرحال چونکہ جو ایام آ رہا ہے امیر المومنین کی سیرت اور کلام کی روشنی میں گفتگو ہوگی قرآن کے ساتھ سمجھنا، سورہ رات کی وہ آیت ہے۔ اس آیت کو ایک مرتبہ نگاہ کر کے آئیں آپ لوگ انشاءاللہ، جو برادران فرصت کر رہے ہیں، چونکہ قرآن ماہ رمضان ہے، سبھی کو توفیق ہوتی ہے قرآن کو روزانہ کھولنے کی، ایک بار یا چند بار، اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اگر ایک مرتبہ کسی طرح سے پڑھ کر اپنے اوپر بوجھ نہیں اتارے، بلکہ قرآن سے عشق کرے، جب بھی فرصت ملے بار بار جا کے کھولے، بار بار اسے پڑھے، بار بار کلمات کو دیکھے، بار بار اس کے ترجمے پہ غور کرے، اس کے کلمات پر غور کرے، یہ عشق ہے۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا نمونہ جلدی سے بیان، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو موجود ہے، وہ مخفی تھا ویڈیو، یعنی بتا کے نہیں لگایا گیا تھا۔ جب آخری وقت تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کا، تو ہاسپٹل میں ان کے کمرے میں ایک ویڈیو لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ آخری لمحات جو وہ محفوظ رہ جائیں، اور بہت ہی اچھا کیا ذمہ دار لوگوں نے، اچھا فیصلہ کیا تھا کہ واقعی وہ لمحات محفوظ ہیں۔ تو ان آخری لمحات میں جب جان نہیں تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، اٹھایا جا رہا تھا، بٹھایا جا رہا تھا، تو بار بار اور دیر تک قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے چونکہ طاقت ہی نہیں رہ گئی تھی، لیکن بار بار آ کر قرآن کھولتے تھے اور آ کر تھوڑی دیر قرآن کو پڑھتے تھے اور پھر قرآن کو پھر بند کر دیتے تھے، پھر تھوڑی دیر، یعنی وہ عشق تھا، وہ محبت تھی، اور اسی عشق و محبت کی بنیاد پر اللہ نے اس ہستی کو وہ فرقان عطا کیا جس کے لیے حق و باطل اتنا روشن
اور صرف ذہن میں نہیں، صرف عقل میں نہیں، پھر سمجھ کے طور پر نہیں، بلکہ عملی طور پر حق و باطل اتنا روشن تھا کہ اتنے بڑے بڑے حق کے لیے اقدامات کیے اور اتنا حق کو زندہ کر دیا اس عظیم انسان نے۔ معاف کیجیے گا۔ تو یہ تعریف ہے۔ اس تعریف کے لحاظ سے کیا ہوا کہ حق جو ہے وہ اسی تعریف کو پھر اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے آپ کی خدمت میں کل۔ آج ہم یہ جملے کو پڑھ دیتے ہیں، گفتگو اس کے بارے میں کل ہوگی، اس پہ بھی آپ غور کریے گا۔ قرآن کی سورہ رات کی 17 نمبر آیت پر غور کریے گا، جس پہ اگر قرآن میں حق و باطل کی مثال دی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، اور سب بہت زیادہ غور کرنے کی، یعنی یوں نہیں خالی ترجمہ پڑھ کے انسان چلا جائے، ایسی آیتوں کو یوں ہی گزر جانے والی آیتیں نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام جو ایک اچھا وسیع خطبہ ہے، اس میں بہت ہی خوبصورت مطالب بیان کیے حق کے بارے میں، لیکن اس کا ایک جملہ صرف آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ خطبہ نمبر 216 ہے۔ 216 نمبر خطبے میں امیر نے فرمایا کہ ابتدائی کلمات میں آیا ہے کہ فالحق کو اوسع الاشیاء فی التواصف واضیقها فی التصانف واضیقها فی التناسف۔ حق جو ہے جب اس کی صفت بیان کی جائے تواصف کے اعتبار سے، جب اس کے حق کے بارے میں بیان کیا جائے تو بہت ہی وسیع چیز ہے۔ بیان کرنا حق کے لیے بہت ہی وسیع ہے، لیکن حق کے اعتبار سے زندگی جینا، حق کے ساتھ انصاف کرنا، حق کو قبول کرنا، حق کے اعتبار سے جو اپنے خلاف فیصلے جا رہے ہیں اس کو قبول کرنا، اہل حق کی حمایت کرنا اور حق کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ مسئلہ جو بہت ہی تنگ ہے، یہ بہت سخت ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ یعنی اس لحاظ سے حق بہت تنگ ہو جاتا ہے اور بہت کم لوگوں کے پاس حق نظر بھی آتا ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، اس جملے کے، بہت ہی حسین جملہ ہے، لیکن جب وصف بیان کرنے کے اعتبار سے ہے تو ہر ایک حق کو بیان کر سکتا ہے، ہر ایک حق کی تعریف بیان کر سکتا ہے، ہر ایک حق کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے، ہر ایک حق کے بارے میں تقریر کر سکتا ہے، ہر ایک حق کے بارے میں نعرے لگا سکتا ہے۔ وہ الگ چیز ہے، تواصف کے اعتبار سے الگ چیز ہے، لیکن تصانف کے لحاظ سے، تناسف کے لحاظ سے جو ہے وہ حق الگ چیز ہے۔ انشاءاللہ اس کلام پر، اس نورانی کلام پر، اور خاص کر قرآن کے اس عظیم نورانی کلام پر کل آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جائے گی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ قرآن، راہ رسول اللہ، راہ امیر المومنین، راہ اہل بیت پر اور حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔